صاحب تو ہمارے ہیرو ہیں، لیکن ہماری حمایت اس کے لیے ہے جنہوں نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی، عشق قاتل سے اور مقتول سے ہمدردی بھی، بتا کس سے محبت کا صلہ مانگے گا، اور سجدہ خالق اور ابلیس سے یارانہ بھی، بتا کس سے عبادت کی جزا مانگے گا۔ لوگ کہتے ہیں ہماری جان بھی آقا و مولا کے لیے قربان، ہماری جان بھی عقیدہ ختم نبوت کی پہرے داری کے لیے قربان ہے، لیکن ہماری حمایت ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا۔ تو ایک طرف اللہ کے رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے، نمرود، فرعون، حمان، شداد، ابو جہل، ابو لہب، شیبہ، عتبہ، اب چلتے چلتے قریب آپ کو سمجھانے کے لیے دور حاضر کے قریب آئے، اب وہاں گستاخان رسول سارے اللہ کے رسول کے دشمنوں کی صفوں میں ہوں گے۔ آسیہ ملونہ گستاخ رسول کدھر کھڑی ہوگی؟ گستاخوں کے ساتھ، گستاخوں کے ساتھ، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ۔ اور پھر وہ وقت کا گورنر شیطان تاثیر جس نے گستاخ کی حمایت کی اور آقا و مولا کے پاک قانون کے بارے میں بک بکارے کی، وہ کدھر کھڑا ہوگا؟ فرعون نمرود کے ساتھ، اللہ کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ۔ اب جس رسول اللہ کے شیر ممتاز قادری نے شیطان تاثیر کو 27 گولیاں ماری، وہ کدھر کھڑے ہوں گے؟ آقا و مولا کے جھنڈے کے نیچے، تمام اہل ایمان اور انبیاء کرام کے ساتھ ادھر ہی ہوں گے جی۔ اب آسیہ ملونہ گستاخ رسول ادھر، اب جس جماعت نے آسیہ ملونہ گستاخ رسول کو پروٹوکول کے ساتھ باعزت بری کیا اور باہر کے ملک بھیج دیا، وہ کدھر کھڑے ہوں گے؟ دشمنوں کے ساتھ، انہوں نے جو سپورٹر ہیں جو ان کے گیت گاتے ہیں، ان پہ پیسہ لگاتے ہیں، ان کو سپورٹ کر کے اوپر لے کر آتے ہیں، وہ کدھر کھڑے ہوں گے؟ ممتاز قادری صاحب تو ادھر، تو جس جماعت نے ممتاز قادری صاحب کو پھانسی دی وہ بھی ادھر۔ عقیدہ ختم نبوت کے سارے پہرے دار، جنگ یمامہ علیہ حضور کے غلام 1200 صحابہ جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے گردنیں کٹوائی، وہ سارے تو ادھر، صحابہ تو ادھر، تو جنہوں نے عقیدہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا وہ کدھر؟ گستاخوں کے ساتھ۔ اب کوئی آپ میں سے کوئی ایک ایسا شخص جو قیامت والے دن عمران خان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ نہیں، وہ تو حضور علیہ السلام کے حدیث بات ہے نا۔ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان نے اپنے امام لیڈر کے ساتھ کھڑے ہونا ہے، جس سے محبت کر رہے ہیں، جس میں تسی اتنے نظام واسطے کوشش کر رہے ہو۔ آج لوگ الٹا ان کو سپورٹ کرتے ہیں اور پھر فخر کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ بدترین ہے وہ شخص کہ جس نے کسی کی دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت برباد کر دی۔ کوئی ایک ایسا شخص، آج ڈبوں نے جناب ووٹ ادھر ہی لے لینا، یہی گل ہے، نہیں ہے آخر ڈبوں میں چلو داندلی ہوئی سارا کچھ، آخر کسی نے تو ڈالا نہ ووٹ۔ بالکل۔ تو بتاؤ جی قیامت والے دن وہ کون ہے جو ڈبوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہے؟ کوئی شیخوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہتا ہو، کوئی بھٹو کے ساتھ، راول کے ساتھ، زرداری کے ساتھ، چودھری جو ہے گجرات ان کے ساتھ، الطاف ڈاکو کے ساتھ، اگر کوئی ہے بھی ہے تو اس نے بھی توبہ ہو گئی انشاءاللہ۔ انشاءاللہ توبہ کر کے اس کے یا اللہ میں نے معاف کر دے، میں نے پردہ رکھی رکھ، تو میں آج دے بعد گناہ دینا کوئی نہیں۔ آج آپ کو یہاں ہاتھ کھڑے کرنے پہ شرمندگی ہے، تو کل جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آپ ان کے صفوں میں کھڑے ہوں گے پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے خدا کی قسم کسی کا عذر بہانہ پیش نہیں کوئی کر سکے گا۔ اب سیاسی گل ہے جی، یہ میں نے سیاسی بات کی ہے۔ آج جو اللہ کے رسول کے دین کے اوپر حملہ کرے اس کو منہ توڑ جواب دو تو تم آپ کہتے جی مولانا تو سیاسی ہو گئے ہیں۔ تو اگر ان کی جھولی میں جا کے بیٹھ جائیں جاتی عمرہ یا بنی گالا، پھر ہم سیاسی نہیں، پھر ہم امن پسند ہیں۔ ترجیحات دیکھیں نا مسلمان کی، حاکم زمانہ کی جھولی میں بیٹھے ہیں، ٹی سی کریں، ڈی پی او ڈی سی کو راضی رکھیں، ان کو جناب ان کی جا کے جناب تعریفیں کریں، تو پھر وہ مولانا صاحب کمیٹی بھی نہیں نکالے گی، کیوں؟ کیونکہ یہ امن پسند ہے۔ تو جے مولانا ظالم حاکم زمانہ کے سامنے آنکھ میں آنکھ ڈال کے کھڑا ہو جائے اور کہے تہاڈی ایسی تیسی، جس ٹائم ہم موجود ہیں ہم دین پہ حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ سپیکر اترنے کے لیے آئے، جو مولانا صاحب کہے تھانے دار صاحب ٹھیک ہے اتار جائے، آپ نے جناب ایک رہنے دینا، ساڑھے طرف ایک بھی لا جاؤ، ہم امن والے ہیں۔ وہ مولانا صاحب تو بہت اچھے آپ کو لگیں گے، لیکن جڑے مولانا صاحب ڈنڈا ڈانگ لے کے کھلو جائے تہاڈی ایسی سپیکر نہیں لان دیا گے، تسی کہو کہ نہیں یہ مولانا جون سے ہیں، یہ امن پسند نہیں ہے۔ آپ بتاؤ کہ مڑ توڑ کر آپ کو کوئی گالی دے تو اس محلے سے کوئی نہیں جا سکتا، کہ ہماری ماں بہن بیٹی کی طرف بہنی آنکھ ڈال کے دیکھے تو منہ توڑ دیتے ہیں، وہ نہیں جا سکتا۔ اپنی ذات اپنے اوپر کی بات امن پسندی نہیں ہے، تو جب رسول اللہ کی گل آئے تو پھر اسی امن پسند ہو گئے۔ لیکن یہ خاصا
لبیک والوں کے حصے میں آیا. سبحان اللہ. کیونکہ ہم نے کسی دنیا دار کے ساتھ محبت نہیں کی. ہم نے جس ہستی کے ساتھ محبت کی اس ہستی کا نام غازی ملک ممتاز حسین قادری ہے. اور جس کو ہم نے اپنا لیڈر اپنا رابر امام مانا اس ہستی کا نام شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی ہے. اس دنیا میں بھی ہم امیر المجاہدین کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوئے اور قیامت والے دن بھی ہم امیر المجاہدین کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے ہمارے میرے مجاہدین فرماتے سن کہ انہیں واہ پیار کرنا ہے. ہم نے آقا و مولا کے ساتھ سب کچھ بنا کے پیار کرنا ہے. اور ہم بھی ہمارے بیوی بچے بھی ہمارے مال و متاع بھی اور میری 3 بیٹیاں بھی میرے ماں باپ بھی ہمارے لہو کا ایک ایک قطرہ بھی یا رسول اللہ ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے حالات جیسے ہو سامنے بڑے سے بڑا ظالم جابر حق پہ زمانہ کیوں نہ ہو لیکن یا رسول اللہ ہم یہ آپ سے وعدہ کرتے ہم اپنی جوانیاں جیلوں کی سلاخوں کے نام کر سکتے ہیں پرچہ 1 نہیں 1000 کٹوا سکتے ہیں لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم جس وقت تک ہماری جسم میں جان ہے لوگوں کا آخری قطرہ ہے یا رسول اللہ ہم آپ کی عزت ناموس کی پہرے داری سے ایک قدم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. رسول اللہ کے غلاموں کی شان نرالی جو سیاسی ہیں وہ تو 2 باتیں ایک کہتے ہیں جی اسی لبیک جو دباواں گے اور تسی نہیں تم ساری جماعتیں مل کے آؤ پھر 1 مرتبہ نہیں پھر 10 مرتبہ آ جاؤ رب کعبہ کی عزت کی قسم تم سارے مل کے بھی آ جاؤ تو لبیک والوں کا تم مقابلہ نہیں کر سکتے. جاتا سورج چاند رہے گا چاند رہے گا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ آج کے ساتھ جس نے قبر حشر میں کام آنا ہے یہ توڑا ایک ہی نا کہ عمران خان نے نواز نے بھٹو نے اگر ان کمینوں میں کام آنا ہے تو پھر اس نے نام وفا کرو کام آنا ہے آقا و مولا حضور علیہ السلام. مشکات شریف کے حدیث مبارک ہے سنیں جی حضرت عبداللہ ابن عباس آپ راوی نے آپ فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی شریف میں صحابہ اس طرح بیٹھے تو صحابہ نے کیا کیا کہ انبیاء کرام کا تذکرہ چھیڑ دیا انبیاء کرام کی وہ شان بیان کرنے لگ گئے. کچھ صحابہ نے فرمایا کہ جی واہ کیا شان اللہ تبارک تعالیٰ نے بخشی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کا چناؤ کر لیا انتخاب کر لیا. کچھ صحابہ نے فرمایا جی واہ کیا شان اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا کی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا. کچھ نے کہا جی واہ کیا شان اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ کو عطا کی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا. کچھ نے کہا جی واہ کیا شان اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی کہ آپ کو کلمۃ اللہ روح اللہ بنایا. اتنی دیر میں نہ آقا و مولا آپ جلوہ گر ہو گئے. اب سننا جی شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ حضور کی شان حضور کے زبانی حضور علیہ السلام جب جلوہ گر ہوئے نا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے غلاموں میں نے تمہاری گفتگو سنی ہے. آگے فرمایا کہ یقیناً بات ایسی ہے جو تم نے صاحب انبیاء کرام کے جو صاحب جو صفتیں آپ نے بیان کی شان بیان کی اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو ان صفات سے نوازا. کیا مطلب کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کا بھی انتخاب کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم کو بھی خلیل بنایا موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا لیکن حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں سنو انا حبیب اللہ ولا فخری. حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھ محمد عربی کو اپنا حبیب بنایا. آگے ساری عزت تو ہائی رسول اللہ کی وجہ سے ہے جی. آگے فرمایا کہ نا اکرم الاولین والآخرین
اللہ ولا فخرا. حضور نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے گزر گئے اور قیامت تک بعد میں آنے والے سب کے سب کے درمیان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اگر کسی کا مقام مرتبہ عزت ہے تو وہ مجھ محمد عربی اکرم الاولین والآخرین اللہ ولا فخرا. حضور نے فرمایا کہ سب سے زیادہ اگر کسی کی عزت ہے تو وہ مجھ محمد عربی. اب آگے آقا و مولا نہیں ہمارے کام آنا. کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام میں سب سے پہلے ہم سب جمع ہو کے جائیں گے حضرت آدم علیہ السلام کے قدموں میں. آپ فرمائیں گے کہ نہیں نفسی نفسی. آج اللہ کا ایسا جلال کہ آدم اپنے علاوہ کسی اور کی بات نہیں کرتا. چلتے چلتے جناب تمام انبیاء سے ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس. تو انسان کو کتنی محبت ہوتی ہے اپنی ماں کے ساتھ. تو اس وقت کیا علم ہونا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آج میں عیسیٰ اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا. اس وقت پوری کائنات میں صرف اور صرف ایک زبان آقا و مولا کی ہوگی جن کی زبان مبارک کے اوپر میرا اور آپ ہم سب کا نام ہوگا. آپ فرما رہے ہوں گے امتی. اب آقا و مولا کا شان سنیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر سجدہ کیا گیا اور کتنا طویل سجدہ ہوا. اور ماں نے لکھا کہ جو فرشتوں نے جو سجدہ کیا نا اس کی مدت 500 سال ہے. ہمارا سجدہ کتنا ہوتا ہے 3 تسبیحات پڑھتے ہیں زیادہ سے زیادہ 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ 6 سیکنڈ. تو ماں نے لکھا کہ جو تعظیم آدم علیہ السلام کی گئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر تو جو فرشتوں نے جو سجدہ کیا وہ 500 سال کا سجدہ تھا. اور سب سے پہلے جو سجدہ کیا وہ حضرت جبریل امین نے کیا. تو تعظیم آدم علیہ السلام میں چونکہ آپ نے شروعات کی پہل کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مقام بخشا کہ بھئی جتنے بھی انبیاء کرام ہیں جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام کسی نبی کی طرف لے کر آنا ہے تو وہ صرف اور صرف حضرت جبریل امین ہی لے کر آئے. ایسی بات ہے. دوسرے نمبر پہ ایک روایت میں ہے کہ دوسرے نمبر پہ سجدہ کیا حضرت اسرافیل علیہ السلام نے. یہ بھی فرشتے نے. تو جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا نا تو آپ کی پیشانی کے اوپر پورا قرآن مجید لکھا جا چکا تھا. یہ ہو رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم. تو آپ کی پیشانی کے اوپر قرآن مجید لکھا جا چکا تھا. امام راضی نے کمال کی یہاں بات فرمائی. آپ فرماتے ہیں جو یہ سجدہ ہوا نا حضرت آدم علیہ السلام کو اس میں ایک علت ایک وجہ ہم نے یہ بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام کو اگر فرشتوں نے سجدہ کیا تو اس کی ایک علت یہ بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی چمک رہا تھا. اب سجدہ ہوا کتنی مرتبہ ہوا 2 مرتبہ. ٹھیک ہے جی. پہلی مرتبہ سجدہ کر کے جب اٹھے نا پیچھے دیکھے ابلیس کھلوتا سے جناب غرور تکبر کر کے تو جیسے انہوں نے ابلیس کو دیکھا نا تو دوبارہ فرشتے ایک دم سجدے میں گر گئے. دوسرا شکرانے کا سجدہ اللہ کو کیا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا گستاخ نہیں بنایا. ایک سجدہ 500 سال کا. پھر دوسرا سجدہ علماء نے لکھا جی سنو جب آدم علیہ السلام کو شان دینے کی باری آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا. تو جب آقا و مولا کو شان دینے کی باری آئی تو پھر ان فرشتوں کی ڈیوٹی لگی کہ ان ایک سجدے نال گل نہیں بننی. اب ہمیشہ کے لیے تم میرے حبیب کے اوپر درود شریف کے نذرانے بھیجتے ہو. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف خالق تم نہیں میں رب بھی اپنے حبیب کے اوپر درود شریف کے نذرانے. ایسی بات ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی انسانوں کے گروہ سے پرندوں کے جھرمٹ سے اور جنات کے گروہ سے. لیکن جب بار آئی آقا و مولا کی مدد کرنے کے میدان بدر میں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ پرندے بھیجے نہ جنات بھیجے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی عام انسان بھی نہ بھیجے بلکہ صحابہ کرام بھیجے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب میں رب آپ کے لیے آسمانوں سے 1000 فرشتہ بھیج رہا ہوں. اس کے بعد پھر فرمایا کہ اے میرے حبیب 1000 فرشتہ اور آ گیا. کتنے ہو گئے جی؟ پھر 1000 فرشتہ 3 ہو گئے. پھر اللہ نے فرمایا پھر 1000 4. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب یہ 1000 فرشتہ اور آ رہا اور میں رب بھی آپ کی مدد کے لیے آ رہا. 5000 فرشتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی حضرت حضور علیہ السلام کی مدد کے لیے تشریف لے کر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتے بھی بھیجے اور اللہ نے فرمایا کہ میں خود بھی تمہاری مدد کے لیے آ رہا. یہاں سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد اور اپنی نصرت براہ راست آقا و مولا کے لیے نازل فرمائی.
اب جب آقا و مولا کو کی جب باری آئی، بتاؤ جی حسن یوسف کتنا خوشگوار ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کیسا حسن عطا فرمایا، قرآن مجید میں بھی واقعہ موجود ہے۔ اور آپ کا حسن کیسا تھا کہ جو آپ کو دیکھتا تھا نا تو پھر اس کو بھوک کی شدت نہیں چھوتی تھی، جتنا مرضی بھوکا ہو پھر اس کی بھوک ختم ہو جاتی تھی، اس کو بھوک کی شدت چھوتی نہیں تھی۔ آگے اب جب آقا و مولا کو دیکھنے کی باری آئی تو پھر مشکات کی حدیث مبارکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ محمد عربی کو دیکھا وہ بھی، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی، ان دونوں کو کبھی بھی دوزخ کی آگ نہیں چھو سکتی۔ بتاؤ صحابی کی کیا تعریف ہے، جس نے حالت ایمان میں چہرہ بددعا رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لیا وہ صحابی ٹھہرا۔ جب آقا و مولا کی دید کی باری آئی، وہاں ہے دید یوسف، وہاں حضرت یوسف کا دیدار ہو رہا تو بھوکے کو بھوک کی شدت تنگ نہیں کر رہی، بھوکے کو جو نا بھوک نہیں چھو رہی۔ تو جب آقا و مولا کی زیارت کی باری آئی تو حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں جس نے مجھ محمد عربی کو دیکھا، اس کے بعد پھر جس نے مجھے دیکھا، پھر اس نے اس بندے کو دیکھا کہ جس نے میری زیارت کی، تو آپ نے فرمایا کہ ان کے اوپر ہمیشہ دوزخ کیا حرام ہوگی۔ اور آگے پر اعلیٰ حضرت نے بھی قلم اٹھایا کہ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، زنا کے اندر نے عورتوں نے انگلیاں کاٹ دی، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ اب ایک طرف حسن یوسف، دوسری طرف آقا و مولا کا نام محمد، حضور کے حسن کی بات نہیں کی، ایک طرف حسن یوسف، دوسری طرف نام محمد، ایک طرف مصر کی عورتیں اور دوسری طرف صحابہ کرام اور میدان عرب کے جناب بڑے بڑے مرد، عربی مرد اور صحابہ کرام، ایک طرف مصر کی عورتیں، دوسری طرف مردان عرب، دوسری طرف صحابہ کرام، تبع تابعین، تابعین، اولیاء کرام، قیامت تک کے مسلمان، حضور کے غلام۔ وہاں انگلیاں غیر ارادی طور پہ کٹی، پتہ ان کو نہیں لگا، غیر ارادی طور پہ اس نے یوسف کو دیکھا تو انگلیوں میں چھری پھیر دی۔ تو یہاں آپ نے کیا فرمایا کہ تیرے نام پر کٹاتے ہیں سر مردان عرب۔ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ وہاں تو انگلیاں کٹی نا، وہ تو بے ساختہ کاٹ کی اس طرح بے ارادہ طور پر، یہاں ارادتاً قیامت تک حضور کے نام کے اوپر رسول اللہ کے غلام اپنی گردنیں کٹوانا اپنے لیے سعادت سمجھے۔ یہاں کوئی دور سے کوئی بندہ آئے اور آتے آتے وہ دیکھے کہ جہنم میں کوئی بدماش پھیڑا تھا، اس نے کسی کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالا اور حملہ آور سی، تو وہ جو دور سے آپ کا مہمان آ رہا ہے باہر سے، وہ اس بدماش کو دور کرے، آپ کی عزت بچائے۔ پھر جس نے آپ کی عزت بچائی پھر اس کا سر پھٹ گیا، پھر اس پہ پرچہ ہو گیا، پھر کڑی ہوگی، پھر وہ جہنم کی جیل میں چلا گیا آپ کی عزت بچاتے بچاتے۔ پھر بتائیں کہ کیا آپ جیل میں اس سے ملاقات کرنے جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ اس دن خبر نہیں راستے میں جاؤ۔ تو آپ بتاؤ ہمیں اس لیے پریشانی کوئی نہیں کہ جب رسول اللہ کا غلام جہنم سے اپنے گھر سے نکلے، بوڑھے ماں باپ چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر، اس کو یہ بھی پرواہ نہ ہوگی جو گولی لگ گئی تو پھر میرے بوڑھے ماں باپ کا کیا بنے گا، میری تو بیوی بیوہ ہو جائے گی، بچے میرے یتیم ہو جائیں گے، اور میرے کاروبار کا کیا بنے گا۔ اس نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ گھر کے اندر دانا کھانے کے لیے ہے کہ نہیں، اس نے تو یہ بھی نہ دیکھا کہ اتنا عرصہ میری دکان بند رہے گی تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو جو بندہ جہنم کی سرزمین چھوڑ کر اور گھر بار ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی بچے بلا کر جو بندہ رسول اللہ کی عزت ناموز کی پہرے داری کے لیے نکلے، سبحان اللہ، تو پھر کیا ہو، پھر اس سے پرچہ ہو جائے، پھر کڑی ہو جائے، پھر تھارا ہو جائے، تو پھر بتاؤ کیا تھانے میں آقا و مولا اس کی خبر لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ یہی تو وہ وجہ تھی، پوری زندگیاں لوگوں کی گزر جاتی ہیں۔ لیکن ممتاز قادری صاحب فرماتے ہیں کہ میں جب اڈیالہ کی جیل میں گیا تو 7 دن کے اندر، 1 ہفتے کے اندر، آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم 5 مرتبہ آقا و مولا نے خود آ کے اڈیالہ جیل میں مجھے اپنی زیارت کرائی۔ 5 مرتبہ براہ راست آقا و مولا نے خود ان کو اپنی زیارت کرائی۔ آپ جو ہمارے بزرگ بیٹھے
اور آپ جو ہمارے جوان بھائی بیٹھے آج لے ان کی پناہ آج وقت ہے کوئی پتہ کوئی نہیں آج یا کل موت کا فرشتہ اس طرح ایک دم سامنے آنا اور پھر کیا ہونا کہ پھر ہم نے حالت نزا آ جانا مر جانا تو اس وقت توبہ جو ان سے وہ قبول نہیں ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہو جانا تو ہم سب گناہگار ہیں خطا کار ہیں سیاہکار ہیں دین کے لیے ہم بڑا کام کچھ نہ کر سکے لیکن کم سے کم جو دین کے دشمن ہیں آپ ان کے ساتھ تو نہ کھڑے ہونا جی بالکل تو وعدہ انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے جناب آج پکی توبہ کر کے اٹھتے ہیں انشاءاللہ جو ہو گیا آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا حضور کا جو بھی غلام ہے یہ پیر مہر شاہ صاحب نے فرما دیا کہ اس کے پشت کے اوپر براہ راست آقا و مولا کا اپنا ہاتھ مبارک موجود ہے جب تمہاری کٹ دے ہوتے براہ راست رسول اللہ کا اپنا دستک دس ہے تو پھر آپ کو کیا پریشانی تو توبہ کر کے اٹھتے ہیں جی سارے توبہ انشاءاللہ تیسری والی بھی توبہ انشاءاللہ رسول اللہ کے دین کا کام کرنا ہے گھر گھر جائے پیغام دیں انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا سورج ذرا سی محنت کریں دیکھو نا جو لوگ یہاں سے الیکٹ ہو رہے ہیں یہاں سے آگے جا رہے ہیں فواد چودھری نے یہ بیان دیا آج بھی نیٹ میں موجود ہے اس نے یہ کہا تھا کہ ممتاز قادری قاتل ہے تو ساتھ اس نے پتہ آگے کیا کہا اس نے کہا ممتاز قادری نے یہ جو 27 گولیاں ماری ہیں یہ جہالت کی وجہ سے ماری ہیں جو بندہ تحفظ ناموس رسالت کو جہالت کے ساتھ تعبیر کرے تو تسی پھر اس دے ہاتھ بیعت کرو پھر جاؤ تو انشاءاللہ پوری ہم نے محنت کرنی ہے ہر بندہ صف اول میں آئے آپ سب کام بڑھ چڑھ کے کریں بتاؤ جی اتنے بندے آپ لوگ بیٹھے ہیں ایک مرد کے ساتھ 5-10 عورتوں کی عزت جڑی ہے کوئی میری ماں بہن بیٹی بیوی کی طرف نہیں دیکھ سکتا اس کو پتہ ہے اس کا غیرت والا بیٹا اس کا باپ اس کا بھائی زندہ ہے تو پھر بتاؤ آپ سب حضور کے اتنے غلام 1.5 ارب سے زائد پوری دنیا کے نقشے پہ موجود تو میری ماں بہن بیٹی کا تو ایک کارٹون نہ بن سکا پچھلے 10 سالوں میں ریکارڈ کے اوپر ہے 50 لاکھ سے زائد خاکے بن چکے ہیں آقا مولا تو پھر بتائیں کہ میری اور آپ کی پھر مسلمانی کا کیا فائدہ تو اس سے پہلے جو بھی ہو گیا یا اللہ ہم گناہگار ہم خطاکار ہم سیاہکار ہم تجھ سے مغفرت کے طلبگار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا و مولا کے چمکتے دین کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور قیامت تک ہماری نسلوں کو بھی آقا و مولا کے عشق سے مطلع فرمائے ہمارے سینوں کے اندر سے غیر خدا کا رعب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے ختم فرمائے اور ہماری ماں بہن بیٹی بچیاں جو آنے والی نسلیں جتنی جب تک چلنی ان سب کو حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدموں پر چلنے والا بنائے آپ نعرہ میں نے ایک لگانا ہے اور آپ نے نعرہ لائیے جناب تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت